السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں نے یہ اشارتاً ایک بات کہی تھی کہ آئندہ چند ایپیسوڈز ہم قرآن کریم میں بعض عظیم المرتبت پیغمبروں اور ان کے طویل تذکروں اور ان کے طویل حوالوں کی سلسلے میں ایک بات کریں گے، یعنی ان کی معنویت پر کچھ گفتگو کریں گے۔ چنانچہ آج کے ایپیسوڈ میں میں یہاں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ حضرت موسیٰ اور خضر کا جو مکالمہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اس کی معنویت، اس کی اہمیت کی کچھ پہلوؤں پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ بات مختلف تفاسیر پڑھتے ہوئے اندازہ اس کا ہوتا ہے کہ ہمارے محققین نے، مفسرین نے بڑی محنت کے ساتھ بعض پہلوؤں پر گفتگو کی ہے، بڑی تحقیق کی ہے۔ چنانچہ ان پہلوؤں پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو میرے خیال میں اہم ہیں اور جن سے غالباً صرف نظر کیا گیا ہے۔ ایک بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ اس مکالمے کا جو تذکرہ ہے وہ سورہ کہف میں ہے۔ سورہ کہف بڑی دلچسپ قسم کی صورت ہے۔ اس میں جہاں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، ذوالقرنین کا تذکرہ ہے، یاجوج ماجوج کے حوالے سے ان کا تذکرہ ہے، وہیں حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ جو واقعہ ہوا، خضر کی ملاقات اور مکالمہ، بڑے دلچسپ یہ موضوعات ہیں، قرآن کو بیان کرتا ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم میں جو تاریخی حوالے ہیں، یہ تاریخ کے کچھ گیپس کو فل اپ کرنے کے لیے نہیں ہیں، ان کے کچھ مقاصد ہیں، بنیادی مقاصد ہیں۔ اخلاقی تعلیم تو یقیناً ہے ہی، لیکن ممکن ہے، مجھے لگتا ہے کہ کچھ میں فکری باتیں بھی اشارتاً کہی گئی ہیں۔ قرآن اصل میں بیان نہیں کرتا ہے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں جو واقعات رونما ہوتے ہیں وہ ان کے دو ریلمز ہیں، یعنی دو ڈومینز ہیں۔ ایک ڈومین وہ ہے جس میں جب یہ واقعات رونما ہوتے ہیں تو ان کی توجیہ عقل انسانی کر لیتی ہے، ان کا فہم اسے حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں، اسے انسان کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک ریلم ایسا ہے جس کی توجیہ انسان نہیں کر پاتا، اس کا فہم اسے قبول نہیں کرتا، اور یہ اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں یہ بعض اوقات انسانوں کے لیے سود مند ہوتے ہیں اور بعض اوقات بظاہر دیکھنے میں انسانوں کے لیے نقصان دہ بھی ہوتے ہیں۔ انسانی ذہن اس پر معترض ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، دکھ کا شکار ہوتا ہے۔ جوانی میں کسی ایسے شخص کی موت ہو جائے یا وہ قتل کر دی جائے جس پر بہت سے لوگ، فیملی کے لوگ ڈیپینڈنٹ تھے، ایک دکھ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر یہ واقعہ سننے کے بعد کہ اب جو فیملی ہے وہ کیسے چلے گی، کیسے ان کی نگرانی ہوگی، کیسے ان کی ضروریات پوری ہوں گی، جبکہ ایک کمانے والا تھا وہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ واقعات ہوتے ہیں، ان پر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ زندگی بھر کی کمائی چوری کی نظر ہو جائے، برباد ہو جائے، اور بڑی بڑی قربانیاں دے کر بہت سی ضروری چیزوں کو ضروریات کو چھوڑ کر یہ جو کمایا تھا، اس نے جمع کیا تھا کچھ ضروریات پوری کرنے کے لیے، وہ جگہ ختم ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یہ واقعات ہوتے ہیں اور ان سے انکار ممکن نہیں ہے۔ انسانی عقل انہیں تسلیم نہیں کرتی، ان پر معترض ہوتی ہے۔ یہ جو قرآن کریم میں ان دونوں ریلمز کا جو تذکرہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خضر کا وجود اور خضر کا پورا حوالہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ ان دو ریلمز کی نمائندگی کرتا ہے۔ خضر نے جو کام کیے، یعنی یہ تین کاموں کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے۔ ایک وہ جس میں آپ نے دوران سفر ایک صحیح سالم کشتی میں سوراخ کر دیا، ایک وہ ایک لڑکے کو آپ نے قتل کر دیا خضر نے، اور تیسرا وہ کہ ایک دیوار جو گر رہی تھی بلا معاوضے کی شدید ضرورت ہونے کے باوجود معاوضہ نہیں لیا، وہ دیوار کھڑی کر دی۔ یعنی کوئی اچھے واقعات بھی ہوئے ہوتے ہیں، دونوں طرح کے واقعات ہیں جن کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے۔ جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو جو موسیٰ جو عقل انسانی کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ اس پر معترض ہوتے ہیں، اور خضر جو کسی دوسرے ڈومین کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھا دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہوا ہے۔
اصل میں مسئلہ یہ ہے، قرآن شاید بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے اس میں یہ دو ڈومین مستقل ان پر عمل ہوتا رہتا ہے۔ یہاں پر بسنے والا انسان اپنے عقل کی روشنی میں اس ڈومین پر معترض ہوتا ہے، اعتراض کرتا ہے، یعنی کہنا چاہیے کہ دونوں ڈومینز تقریباً لوگر ہیڈ رہتے ہیں، متصادم رہتے ہیں آپس میں۔ عقل انسانی ان کو تسلیم نہیں کر پاتی، دکھ کا اظہار کرتی ہے، پریشانی کا اظہار کرتی ہے۔ جب موسیٰ خضر پر اعتراض کرتے ہیں تو وہ اسی کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، اسی ڈومین کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب خضر اپنی وہ حکمتیں بتاتے ہیں جن کے جو ان سب واقعات کے پس منظر بناتی ہیں، یعنی قتل، بچے کا قتل اور کشتی کو خراب کرنے کا عمل وغیرہ، تو یہ اس ڈومین کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ عقل انسانی کی سمجھ میں یہ حکمتیں فوراً نہیں آتی، اٹ ٹیکس ٹائم۔ اب یہ واقعہ سنانے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے، قرآن کے اندر خاص طور سے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ قرآن میں یہ واقعہ جس کا حوالہ قرآن دیتا ہے، یہ تقریباً 1500-1600 سال قبل کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کا حوالہ جو قرآن دے رہا ہے تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو پوسٹ قرآنی کا ورڈ ہے، مابعد قرآن جو دنیا ہے، اس دنیا میں یہ دونوں ڈومین جن کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا، یعنی وہ ڈومین جس کی نمائندگی موسیٰ کر رہے ہیں اور وہ ڈومین جس کی نمائندگی خضر کر رہے ہیں، یہ باقی تو رہیں گے، لیکن اس میں جو ڈومینیشن ہے وہ موسیٰ کی ڈومین کو رہے گا۔ موسیٰ کا جو طرز فکر ہے، یعنی عقل و فہم کا، ادراک کا، یہ ڈومیننٹ رہے گا، اور وہ جو دوسرا ہے وہ ڈومیننٹ نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرے گا، نہیں، ایگزسٹ کرے گا، برابر ہوتا رہے گا، لیکن ڈومیننٹ نہیں کرے گا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ڈومیننٹ سے مطلب میری مراد کیا ہے۔ دیکھیے، تاریخ پر اگر آپ نظر ڈالیں تو قرآن سے قبل کی جو تاریخ ہے اس میں بادشاہوں کے درباروں سے وابستگی ایسے لوگ مستقل نظر آتے ہیں۔ کوئی کاہن ہے، کوئی جادوگر ہے، ان کی بڑی اہمیت تھی۔ کوئی بات، کوئی فیصلہ، کوئی رویہ، کوئی پالیسی بنانے کے لیے یا بنانے میں ان کا ہاتھ ہوتا تھا۔ ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام بادشاہ نہیں کرتے تھے۔ کوئی اقدام کرنا ہوتا تھا پہلے مشورہ ان سے ہوتا تھا۔ درباروں سے وابستہ بڑے بڑے جادوگر، بڑے بڑے کاہن ہوا کرتے تھے۔ اور صرف درباروں کا معاملہ نہیں، بلکہ جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس پورے معاشرے کے اندر کاہنوں کا زور تھا، اور ایسے معاملات جو انسان اپنی پہنچ اور اپنی قوت سے ماورا سمجھتا تھا، جن کو یا جو اس کے ادراک اور عقل میں نہیں آتے تھے، ان پر وہ سمجھتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں ہمیں گائیڈ کریں گے اور ہماری رہنمائی کریں گے۔ یہ دور ایسا لگتا ہے قرآن کی میسج دینا چاہ رہا ہے، ناؤ ود دی ارائیول آف قرآن، کہ اب قرآن کے آ جانے کے بعد اس طرح کے لوگوں کا ڈومینیشن اب ختم ہو گیا۔ اب یہ ڈومینیٹ نہیں کر پائیں گے معاشرے پر۔ اب ڈومینیٹ عقل کرے گی، انسانی عقل کرے گی، جس کا حوالہ یا جس کا مظاہرہ 1500-1600 سال قبل حضرت عیسیٰ اور خضر کے مکالمے کے دوران ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ بات ہم نے دیکھی بھی جب قرآن نازل ہو گیا اور قرآن پر کی بنیاد پر ایک معاشرہ قائم ہونے لگا بتدریج، تو آپ کو اس پوری تاریخ میں آہستہ یہ لوگ غائب ہونے لگے۔ نہ کاہن رہے اور نہ جادوگر نظر آئے۔ جادو کا زور بھی ٹوٹ گیا، اسکیٹرڈ انداز میں ضرور کہیں نہ کہیں رہا ہوگا یا بھی ہے، لیکن معاشرے پر جو اثرات تھے اس کے، معاشرے میں جتنے وہ دخیل تھے وہ بالکل ختم ہو گیا۔ قرآن نے اعلان کر دیا کہ اب جو دنیا، یعنی پوسٹ قرآن جو دنیا ہے، اس میں عقل کو ڈومینیشن حاصل ہوگا، عقل کی ہی معتبر ٹھہرے گی اور عقل ہی کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں گے۔ عقل سے میری مراد یہ ہے کہ یہ دور سائنسی دور ہوگا۔ سائنس کا دور آیا، قرآن کے بعد شروع ہوا اور بتدریج یہ سب چیزیں وہاں سے ختم ہونے لگیں۔ عزیزان گرامی، یہ بات میرا احساس یہ ہے کہ اس مکالمے کے پیچھے جس کا تذکرہ قرآن میں کرتا ہے، یہ شاید بنیادی یہ ایک مقصد ہے کہ جو پری قرآنک
اور پوسٹ قرآنک ورلڈ میں واقع ہونے والا تھا، ورنہ شاید اور کوئی وجہ اس واقعے کو بیان کرنے کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور یہ بہرحال ایک بہت امپورٹنٹ کنکلوژن ہے کہ قرآن کے بعد مابعد قرآن جو دنیا ہے وہ عقل بیس یعنی اور دوسرے معنی میں سائنس بیسڈ ہونے والی تھی۔ اور یقیناً تاریخ نے یہ ثابت بھی کیا کہ خود رسول اللہ کے چند دہائی بعد ہی اس معاشرے میں سائنس کا ارتقا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ غالباً اعلان تھا کہ اب دنیا اس طرح نہیں چلے گی بلکہ اس طرح چلے گی۔ آئندہ جو ایپیسوڈ ہے انشاءاللہ اس میں ہم حضرت موسیٰ کے واقعے کو نہ لے کر ہم حضرت عیسیٰ کے بنیادی پیغام اور ان کا تذکرہ قرآن میں کیوں اتنا زیادہ ہے اس پر بھی چھوٹی سی بحث کریں گے انشاءاللہ۔